نہیں چھوڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو برادر ملک ترکی میں، جہاں پر چند دن پہلے 100 سالہ تاریخ میں ایک بہت ہی خوفناک اور بدترین زلزلہ آیا، اور اس کے ساتھ برادر ملک شام میں بھی زلزلے نے تباہی مچائی۔ اس وقت ترکی اور شام میں ہزاروں لوگ، ہمارے بزرگ بہنیں، بھائی اور بچے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں، اور انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ترکی اور شام میں ہمارے بھائی وہاں پر اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک بچی وہ اپنے اس مالک کے فضل سے زندہ وہاں سے نکالی گئی۔ ایک اور بچہ، اس نے ملبے کے نیچے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، لیکن اتنی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے شاید عصر حاضر میں کم ہی دیکھی ہوگی، کہ جہاں پر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی بیٹی داغ مفارقت دے گئی، اور اس طرح ہر طرف ہولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ ترکی کے عوام اپنے لیڈر میرے بھائی جناب صدر طیب اردوان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ان مشکل حالات سے ضرور نکلیں گے، اور اسی طرح شام کے عوام بھی انشاءاللہ دلیری سے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ضرور اس سے نکلیں گے۔ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس دن یہ المناک واقعہ ہوا، میں نے فوری طور پر اپنے بھائی صدر طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات کی، اور ان سے یہ گزارش کی کہ پاکستان کے عوام نہ صرف اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ جو خدمت ہمارے لائق ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے اس کو بجا لائیں گے، بطور ایک بھائی کے، ایک مسلمان کے۔ اور ترکی اور پاکستان کے رشتے صدیوں سے جڑے ہوئے ہیں، خلافت موومنٹ سے بھی پہلے یہ بھائی چارہ جاری ہے، اور پاکستان کبھی ترکی کو اس وقت ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ یاد کریں کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان میں، جس نے 1 لاکھ افراد کو موت کی نیند سلایا اور ہر طرف تباہی تھی۔ آپ یاد کریں 2010 میں جب بدترین سیلاب پاکستان میں آیا، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اور KPK کے علاقوں میں، تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوان خود پاکستان تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ امینہ طیب اردوان بھی ساتھ تشریف لائیں،
اور ملینز آف ڈالرز کی امداد پاکستان کو دی، گاؤں کے گاؤں نئے بسائے، ہسپتال بنائے، فیلڈ ہاسپٹلز پہنچائے۔ میں کس بات کا ذکر کروں؟ اور ترکی کے عوام نے اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے پاکستان کے ساتھ رابطہ اس وقت تک قائم رکھا جب تک آخری آدمی اپنے گھر میں جا کے دوبارہ بحال نہیں ہوا۔ یہ ہے ترکی اور پاکستان کے تعلقات کی کہانی، جو کہ ایک خاندان کی کہانی ہے۔ آج میرے ساتھ ترکی کے کونسل جنرل امیر ازبے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور حت المقدور جو کچھ بھی ہماری بساط میں ہے انشاءاللہ ہم ترکی کے عوام اپنے بھائیوں اور بہنوں کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی رات ہم نے پاکستان آرمی کی جو میڈیکل ٹیم، ریسرچ ٹیمز اسی رات وہاں پر روانہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد ایئر برج قائم ہو چکا ہے، جس کے ذریعے ریلیف گڈس اور خاص طور پر ونٹرائزڈ ٹینٹس یعنی خیمے، جو کہ سردیوں میں آپ کو علم ہے کہ وہاں پر شدید برف پڑ رہی ہے، شدید سردی ہے، اور وہاں پر خیموں کی اس وقت شدید ضرورت ہے، جو کہ یعنی برف اور سردی سے وہاں پر عوام کو بچا سکیں۔ وہ ہم نے اس کی ترسیل شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پر جہاز ہمارے یہ سامان لے کے دن رات آ جا رہے ہیں۔ آج اس وقت آپ پیچھے دیکھیں تو یہ ترکی کا ان کی ایئر فورس کا جہاز ہے جو انہوں نے بھجوایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر کتنی شدید مشکلات اور ضروریات ہیں، کمبلوں کی، ان خیموں کی، اور گرم کپڑوں کی، اور دوسری اشیاء کی۔ ابھی اس جہاز میں 20 ٹن یہ ونٹرائزڈ خیمے لاد کر یہ ابھی روانہ ہو جائے گا۔ ابھی آدھے پونے گھنٹے میں پاکستان ایئر فورس کا ایک اور جہاز یہاں پر آئے گا اور سامان لے کر ترکی روانہ ہوگا۔ آج پی آئی کی ایک 777 کا جہاز سامان کو 15 ٹن سامان لے کر ترکی روانہ ہو چکا ہے، اور آج 100 ٹن سامان NLC نیشنل لاجسٹکس جو سیل ہے ان کے ٹرکس آج لے کے وایا ایران ترکی جائیں گے، جس میں کمبل بھی ہیں، جس میں یہ ونٹرائزڈ یہ ٹینٹس بھی ہیں، اور دوسرا سامان اس میں جائے گا 100 ٹن کا۔ اس میں میں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ وہ کمبل کے عطیات انہوں نے دیے ہیں، جو کہ اس 100 ٹن کے اس کانوائے میں شامل ہوں گے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1122 کی ٹیم جو روانہ کی ترکی، اور دوسرا جو سامان ہے اس میں بھرپور یہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ جب یہاں پر سیلاب آیا تھا تو ہماری بہن محترمہ امیدِ طیب اردوان نے نہ صرف استنبول، انقرہ اور کونیا اور دوسرے ترکی کے شہروں میں باقاعدہ جا کر اپیل کی مخیر حضرات سے، کاروباری حضرات سے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور وسائل سے نوازا ہے، ان کو اپیل کی کہ وہ پاکستان کے اس وقت دکھی عوام کے لیے اپنے عطیات دیں۔ انہوں نے اپنا جو ہار ہے، وہ انہوں نے عطیے کے طور پر پاکستان کے دکھی عوام کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیا۔ یہ ہے
وہ دلی محبت اور یگانگت ترکی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ آج ہمیں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بھائی چارے اور دوستی، اور اس وقت جس طرح ایک خاندان ہوتا ہے اور دکھی خاندان کے افراد، جو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے لیے پورا خاندان تڑپ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے آج اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کی ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے پوری طرح ان کا ہاتھ تھامنا ہے۔ میری کل پاکستان کے چاروں وزرائے اعلیٰ سے فون پہ بات ہوئی اور ان کو میں نے گزارش کی کہ جس طرح NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، جس کے سربراہ چیئرمین جنرل انعام حیدر یہاں کھڑے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور باقی میرے جو سیاسی ساتھی وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ صوبوں کی لیڈرشپ ہے یا وفاق میں، تو انہوں نے عطیات وصول کرنے کے سینٹرز کھولے ہیں جو 13، جو کافی نہیں تھے، لہٰذا میں نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے خود گزارش کی کہ وہ اپنے صوبے میں ہر ضلع میں ایک سینٹر کھولیں، چاہے وہ PDMA ہو جو کہ صوبے کا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے، یا وہ ڈپٹی کمشنر کے حوالے کریں، اور وہاں پر عطیات چاہے وہ کیش میں ہوں چاہے وہ کائنڈ میں ہوں، یعنی کمبل، گرم کپڑے، لحاف، ٹینٹ جو بھی ہو، یا جو فوڈ آئٹمس جو بھی ہوں، ان کو وصول کر کے تو پھر وہ NDMA سے وہ رابطہ قائم کریں، جو کیش، جو پیسے عطیات ہیں روپوں میں، وہ میرے اکاؤنٹ میں، جو وزیر اعظم کا اکاؤنٹ ہے ترک عوام کی بحالی کے لیے، اس میں جمع ہو جائیں گے، اور جو کمبل، خیمے اور خوراک کی چیزیں وہ NDMA جو ہے وہ ان جہازوں کے ذریعے یا ٹرک کے ذریعے انشاءاللہ وہ ترکی پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے آج جمعہ کا مبارک دن ہے، میں نے کل جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں مفتی صاحب، ان کو میں نے کل فون پہ گزارش کی کہ وہ آج تمام مساجد میں، تمام جو مسالک کے مساجد ہیں، مکتبہ فکر، ان سب کو وہ اپیل کریں کہ آج مساجد میں ترکی کے عوام کے لیے، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، شام میں جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے احسال ثواب، ان کے لیے دعا مغفرت فرمائیں، اور ساتھ عطیات کے لیے اپیل کریں، اور جو عطیہ وصول ہوں اسی طرح جس طرح میں نے بھی بتایا، ڈپٹی کمشنرز یا PDMAs، وہ اگر کیش ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ میں، وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا، جو اشیاء ہیں وہ NDMA کو پہنچ جائیں گی اور وہ آگے ترکی پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے میں نے کل جو وزیر تعلیم ہیں رانا تنویر صاحب، ان کو گزارش کی، اور یہی بات میں نے وزرائے اعلیٰ سے بھی کہی کہ وہ ملک بھر کے وفاق میں اور صوبوں میں جو اسکول ہیں ان کے والدین کو گزارش کریں کہ وہ 10 روپے فی بچہ عطیہ دے اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو کالجز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، یا جو انجینئرنگ یا میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب کو ان کو 15 روپے یا 20 روپے کہ وہ عطیات دیں پر اسٹوڈنٹ۔ اس سے نہ صرف پوری قوم میں اخوت، محبت کی ایک لہر دوڑے گی، بلکہ دنیا دیکھے گی کہ واقعی آج کل پاکستان مصیبت میں تھا، آپ دیکھیے حالیہ سیلاب میں ترکی کی امداد کے امدادی جہاز ان برادر ممالک میں سر فہرست تھے جو فوراً جو پاکستان امداد لے کے آئے، چاہے بلوچستان کے لیے، چاہے سندھ کے لیے، چاہے KP کے لیے، چاہے پنجاب کی جنوبی اضلاع کے لیے، اور ترکی نے ایئر برج بنا دیا تھا، اور دن رات ان کے جہاز سامان لے کے آ رہے تھے۔ میرے بھائی طیب اردوان ہر چوتھے دن مجھے فون کرتے تھے، ترکی کی ٹیمیں آئیں، میڈیکل ٹیمز آئیں، ریسرچ ٹیمز آئیں، انہوں نے پھر بے شمار انہوں نے اپنے فیلڈ ہاسپٹل بھجوائے، میں کیا کیا گنواؤں۔ پھر انہوں نے ٹرینز کے ذریعے 13 ٹرینیں آئیں، سینکڑوں ٹن سامان لے کر،
जहाज़ भी बाई बैरी जहाज़ भी आया था, बाई सी भी उनका सामान आया। 3 दिन पहले पहुंचा। जी 3 दिन पहले पहुंचा कराची। जी। तो ये वो अख़ुवत और मोहब्बत का मिसाली मुज़ाहरा है जो कि दुनिया में एक यूनिक हैसियत रखता है, एक मुनफरद हैसियत का हामिल है। तो आज मेरी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से मेरी अपील है, मेरी अपने बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों से अपील है जो गुरफ़ा तजारत, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ पर जो बैठे हैं हमारे अजीम सनतकार ताजर, उनसे अपील है, साहिब हैसियत लोगों से अपील है, ताजरों से अपील है, और जो फलाही इदारे हैं उनसे अपील है कि वो आगे बढ़ें, इस मुसीबत की घड़ी में अपने तुर्क भाइयों और बहनों का हाथ थामें कि इससे आप दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। यकीनन इस वक्त बड़े मुश्किल हालात है, लेकिन जब दिल धड़क रहा हो और वक्त कुर्बानी मांग रहा हो तो फिर इसार और कुर्बानी के फिर जो जज्बा जो मौजन होता है दिलों में, उसकी फिर एक उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज जितनी भी इसार और कुर्बानी का मुजाहरा कर सकते हैं वो कम होगा। इसके लिए मैं आप सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपको मैं दिल की गहराइयों से मैं अपील करूँगा कि आप इसमें आगे बढ़ें और दिल खोल कर अतियात दें। इस हवाले से मैंने एक वफाक के लेवल पर कमेटी बना दी है जिसके चेयरमैन हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। पिछले जो सैलाब आया था उसमें भी वो चेयरमैन थे और बड़ी अर्क रेज़ी से उन्होंने काम किया था, उनकी टीम ने काम किया था, जिनमें चेयरमैन एनडीए में शामिल थे जो इस वक्त को कमांडर जो मुल्तान हैं, अब उनकी जगह जनरल इनाम हैदर ने ले ली है। साथ उनके दूसरे वज़रा थे हमारी वफाक की हुकूमत के, जिसमें शहरी रहमान साहबा थी, जिसमें जनाब हमारे सरदार याद सादिक थे, और दर्जा बदर्जा तमाम इन लोगों ने, और सिंध के वज़ीर आला ने, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने, पंजाब की हुकूमत ने, केपी, सब ने अपना हाथ बढ़ाया, AJK और गिलगित बल्तिस्तान ने। आज तुर्क भाइयों और बहनों की हमें उनकी मदद को पहुंचना है। वो हमसे वो कहेंगे नहीं, लेकिन यह अख़ुवत और मोहब्बत और इसार का जो रिश्ता है उसका तकाजा है कि हम बिन कहें, बिन सवाल किए हम उनकी खिदमत पहुँचें, जिसका दिन रात इस वक्त पूरी कौम मुजाहरा कर रही है। मैं अपना इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिपा सलार पाकिस्तानी फ़ौज का, जिन्होंने हमारी रिसर्च टीम के लिए अपना फिलफॉर उन्होंने टीम भिजवाई और मेडिकल टीम भिजवाई। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। एयरफोर्स के चीफ़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, अपने जहाज़ मुहैया कर रहे हैं। नेवल चीफ़ का शुक्रगुज़ार, उन्हें अपना जहाज़ उन्होंने ऑफ़र किया है जो कि 800 टन वज़न का सामान लेकर तुर्की जाएगा एक, और एक शाम जाएगा। इसी तरीके से मैं सूबाई हुकूमतों का शुक्रगुज़ार हूँ और दर्जा बर दर्जा तमाम अपने साथियों का, हुकूमत के अरकान का और ताजरों का और सनतकारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एयरपोर्ट की जो इंतज़ामिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस वक्त पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं। और ये एक लंबा सफ़र है। मैं अभी बताना चाहता हूँ, अभी तो चंद दिन गुजरे हैं, देखिए कि हर रोज़ अमवात बढ़ रही हैं। अभी चंद दिन पहले चंद सौ थे, आज 20,000 से तजावज़ कर गई हैं अमवात, दोनों तुर्की में और वहाँ पे शाम में। तो अल्लाह ताला करे कि ये अमवात कम से कम हो, लेकिन जो इंसानी जो अक्ल ये बताती है कि तबाही बेतहाशा हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की के लिए जो इस वक्त जो हमने जो सामान जो डिस्पैच कर दिया है, 434 जो हमने भेजे हैं, ये 32 टन भेजा है हमने सामान विंटराइज टेंट्स का। जो सिंगल प्लाई के जो टेंट्स हैं ये इतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सिंगल प्लाई का टेंट काम नहीं करेगा खैमा, वो विंटराइज होना चाहिए। वो हमने 4 टन भेजे हैं, 5 टन हमने अपना ये ब्लैंकेट्स भेजे हैं, ड्राई राशन भेजा है, और इस तरह ये
ہم نے یعنی حکومت پاکستان نے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا، 10 ارب روپے کا، جو کہ سامان خرید کر انڈیا میں وہ بھجوائے گا، اور صوبے جو ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اسی طرح مخیر حضرات، اس طرح تاجر حضرات، صنعت کار وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے، جو سامان خرید کر، جس میں خیمے ہیں، جس میں کمبل ہیں، جس میں خوراک ہے، جس میں کپڑے، اور مہربانی کر کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے نہیں بھجوانے. دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں. قرآن کریم کی آپ آیت پڑھ لیں، حکم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم کی اسوہ حسنہ کو دیکھ لیں کہ وہی چیز تجویز کرو اپنے بھائی کے لیے جو خود استعمال کرتے ہو. لہٰذا کوئی وہاں پر سیکنڈ ہینڈ کپڑا نہ لے، وہ نہ کوئی وہاں پر ایکسیپٹ کرے گا، نہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. جو چاہے ایک چیز دیں لیکن نئی چیز دیں، تاکہ وہ ترک بھائی اور بہن دیکھ کر خوش ہوں اور آپ کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں. تو یہ ہم سامان جو ہے انشاءاللہ ہم نے جو بنایا ہے 1486 ٹن ہم بھیجیں گے تو ترکی، اور اسی طرح ہم اپنے شام بھی ہم 1486 ٹن بحری جہاز سے ہم یعنی ٹرکوں کے ذریعے اور ہوائی جہازوں کے ذریعے یہ سامان جائیں گے. اور اب اس کے علاوہ جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو عطیات دیں گے وہ اس کے اوور اینڈ ابو اس کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں نہ صرف آپ ان کے لیے دعا کریں گے، 22 کروڑ عوام کے دل مغموم ہیں، بلکہ آپ ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے عطیات ترک بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے آپ بھیجیں گے، اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی معاونت کا. اور میں اپنے کاؤنسل جنرل جو ترکی کے ہیں ان کے ذریعے جناب طیب اردوان صاحب کو اور ترکی کے کروڑوں عوام بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ، مائیں بہنیں، بزرگ، والدین، اساتذہ، ٹیچرز، ایک مزدور، ایک دکاندار، ایک ریڈی فروش، کاروباری، حکومت، سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. فکر نہ کریں، یہ مصیبت کی گھڑی گزر جائے گی. پاکستان ترکی دوستی زندہ باد. Would you like to say something? Yes, of course.